السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ گرام قدر ہمارے صدر محترم صاحب ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ زبیر احمد صاحب مدنی حفظ اللہ، اور اس پروگرام کے ایک طرح سے روح رواں جناب بھائی عقیل احمد صاحب۔ روح رواں میں نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے فضل کے بعد وہ اپنی گاڑی سے ہم لوگوں کو یہاں اپنے خرچے سے لائے ہیں، تو وہ روح رواں ہی ہیں۔ اور دیگر سامعین کرام، عزیز بچوں، نوجوانوں اور ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اور عزیز عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھی جائے گی، کیونکہ بار بار موقع نہیں ملتا آپ کی اس مسجد میں آنے کا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع عنایت کیا ہے اور کچھ کہنے کچھ سننے کا موقع دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع میں نے آپ سب کے لیے اپنے لیے اختیار کیا ہے وہ ہے قربانی اور اس کے اہم ترین احکام و مسائل۔ چونکہ قربانی ایک عظیم ترین عبادت ہے اور جسے اللہ تعالی نصیب فرمائے گا وہ انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کے دن رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے گا۔ اور عوام کو ان مسائل پر سمجھانا اور بتانا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ قربانی کے احکام و مسائل بنیادی طور پر یا تو کم جانتے ہیں یا جانتے ہی نہیں۔ لیکن موضوع بڑا لمبا ہے اور وقت بڑا مختصر ہے۔ 9 بجے اذان کا اعلان شاید ہوگا اور آپ لوگ بھی زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے قربانی کے اہم موٹے موٹے مسائل میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات، قربانی کی تعریف، پریبھاشا، پروننسیشن کیا ہے؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی جس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے، یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے۔ قربانی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو خاص دنوں میں خاص شرطوں کے ساتھ اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے مال حلال سے پال کر یا مال حلال سے خرید کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اس جانور کو، چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بھیڑ اور بکری اور دمبا ہو، وہ جانور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے شروع سے قربانی اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ آج ہم امت محمدیہ ہی پر نہیں کہ امت محمدیہ ہی پر خاص طور پر قربانی سنت مؤکدہ ہے یا جو بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں پر اس طرح کو شریعت کے اندر رکھا ہے۔ مطلب یہ نکلتا ہے ہمارا ارحم الراحمین رب ہم جیسے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو نوازا ہے، ہم نے
اپنے بندے کو عطا کیا ہے اور وہ ان جانوروں کی قربانیاں دے کر میری قربت حاصل کرے، میرے نزدیکی حاصل کرے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، چنانچہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اولاد آدم میں بھی قربانیاں تھی۔ شروع سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق فرمائی اسی وقت سے یہ قربانیاں ہیں، اور شریعت کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ تیسری بات، قربانی کی حکمتیں کیا ہیں؟ قربانی کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ سمجھتے چلیں مختصر طور پر۔ قربانی کے اندر حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اس عبادت کے ذریعے قربت حاصل کرنا، یہ پہلا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اللہ کا نزدیکی ہونا، اللہ کا قریبی محبوب ترین بندہ ہونا، یہ قربانی کی حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اپنے رب ہی کے لیے پڑھو، نماز اپنے رب ہی کے لیے پڑھو، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ یعنی قربانی کی حکمت یہ ہے، قربانی کا تقاضا یہ ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اے قربانی کرنے والی عورت اور اے قربانی کرنے والا مرد، تیری یہ نیت ہو، تیرا یہ عزم مصمم ہو، تیری یہ تمنا ہو کہ اس قربانی کے ذریعے رب راضی ہو جائے۔ قربانی کے ذریعے گھر والوں کو نہیں خوش کرنا ہے، علاقے والوں کو نہیں خوش کرنا، وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے تو قربانی کر۔ یہ اخلاص ہونا چاہیے، یہ للہیت ہونی چاہیے، قربانی کرنے والے کے اندر یہ خشوع اور یہ خضوع ہونا چاہیے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ رب کی قربت حاصل کرنا اور رب کا نزدیکی ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز جو ہم رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی، اور ہماری ساری عبادتیں، دوسری تفسیر کے حساب سے ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، اس کے سارے امور و معاملات، ہماری موت اور موت کے بعد کے سارے امور و معاملات للہ، کس کے لیے ہے؟ اے کاش کی لوگ توحید کو سمجھ جاتے اور کفر و شرک سے توبہ کر کے کفر و شرک کے مظاہر کو فوراً تیاگ پتر دے دیتے۔ للہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح سمجھنے کے لیے کریں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اسی لیے وہ ہمارا رب، چونکہ ہمارا رب ہے، ہماری ساری عبادتوں اور بندگیوں اور پوجا پاٹ کا تنہا حقدار ہے۔ اللہ کے لیے جو عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ کے کسی مخلوق کو بھاگیدار اور حصے دار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا مرنا اور ہمارا جینا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو پورے جہان والوں کا پالن ہار، سرشٹاچار، سرجنہار ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو فریاد کو سننے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو زندہ ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اس کو کبھی نیند نہیں، کبھی نیند کا اس کی آنکھ بھی نہیں جھپکتی اور اس کو غنودگی بھی طاری نہیں ہوتی، جو مردوں کی باتوں کو سننے والا ہے، زندوں کی باتوں کو سننے والا ہے، جو ہماری فریاد کو سننے والا ہے، ہماری فریاد کو قبول کرنے والا ہے، اور ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے، للہ رب العالمین۔ چنانچہ قربانیاں
کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج آپ اپنے اترولہ سماج کے اندر یا ہندوستان کے بہت سارے صوبے اور قصبے اور گاؤں شہر کے اندر دیکھتے ہیں، معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، آپ سب کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر، آج اللہ کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت، جس نعمت کو کسی بندے نے نہیں دیا ہے، کسی نبی نے نہیں دیا ہے، کسی رسول و پیغمبر، خواجہ اور قطب اور ابدال نے نہیں دیا ہے، کسی غوث نے نہیں دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے، اللہ کے غیرت توحید کی چادر کو چاک کرتے ہوئے لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر غیر اللہ کے نام بکرے ذبح کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول مالا چڑھاتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، حلوے اور پراٹھے ذبح کرتے ہیں، اور ہر غم میں، ہر خوشی میں انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نربھر ہوتے ہیں، انہی کو پکارتے ہیں۔ کہیں یا علی المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کہیں یا غوث المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یا کہیں پیرانے پیر کا نعرہ لگایا جاتا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے مسلم سماج کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں؟ خالی اسی آیت پر اگر بولا جائے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک لہ، چنانچہ ساری قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، قربانی یہ اللہ کا پرچم ہے جس کو شعائر اسلام میں گنا گیا ہے، اللہ کا یہ شعیرہ ہے، اللہ کا یہ پرچم ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رواج دیا ہے کہ وہ اللہ کے پرچم کو اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کریں، اور یہی دل کا تقویٰ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعیرہ کو، اللہ کے پرچم کو، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے، یہی دل کا تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ چنانچہ ہم اپنے سماج کے اندر قربانی جیسے عظیم اسلام کے پرچم کو رواج دیں، بصد اخلاص قربانیوں کو کریں، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانیں، برادران وطن بھی جانیں کہ یہ برادران وطن یہ بات بھی یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ توحید والا قوم ہے، اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے بلیدان دینے کا، انتم سندیشتا کے بالکل کہنے کے انوسار یہ دے رہا ہے مسلمان۔ غربت کا پرواہ نہیں ہے، فقر و فاقہ کی پرواہ نہیں ہے، مال کے ختم ہونے کی پرواہ نہیں، یہ اپنے رب کا سچ پجاری اور سچا عبادت گزار ہے، یہ اس پرچم کو بھی عام کرنا چاہیے، یہ اسلام کا ایک شعیرہ ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالی نے جو نعمت عطا کی ہے، جانور کی نعمت، مال کی نعمت جس سے قربانی کا جانور خریدے، اس کو بجا لا کر رب کا شکریہ ادا کیا جائے، رب کا احسان مند ہو کر رب کا شکریہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے قربانی کا مقصد ایک یہ ہے، گھر والوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنا، مسرتیں داخل کرنا۔ دیکھ لیجئے گھر میں اگر مرغی آ جاتی ہے تو بچے بچیاں سب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر بکرے کا گوشت آ جائے تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو قربانی کر کے اپنے گھر والوں پر، دوست و احباب کے دلوں میں، غریبوں کے دلوں میں، مسکینوں کے دلوں میں قربانی کا گوشت دے کر خوشیاں داخل کرنا۔ اور جان لیجئے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے کسی مومن بندے کے دل میں خوشیاں داخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو لب خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کو عادی بنایا جائے ہر اس کام کے چھوڑنے کا جو کام بندے کے لیے رب کائنات نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں، آگے بات بھی آئے گی اگر وقت رہا، قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کمی پائی جاتی ہے، وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔
اسی طرح اور قربانی میں مال خرچ کیا جاتا ہے یا جانور پالنے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے۔ قربانی کا ایک اہم مقصد ہے کہ اے قربانی کرنے والا مسلمان مرد اور عورت، تو اس جانور کی قربانی نہیں کرتا جس جانور کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ناپاک جانور کی تو قربانی نہیں دیتا، کسی حرام جانور کی تو قربانیاں نہیں دیتا، اسی طریقہ اور قربانی تو دیتا ہے اپنے آپ کو اپنے علام الغیوب رب سے قریب کرنے کے لیے، اس کا نزدیکی بننے کے لیے۔ دوسرے لفظ میں کہا جا سکتا ہے اس کا ولی اور دوست بننے کے لیے تو قربانیاں دے رہا ہے۔ تو سن لے، پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے قربانی دینے سے پہلے۔ ہر وہ غلط عادت، ہر وہ حرام طریقہ، ہر وہ ناجائز چیزیں جس کا تو رسیا ہو گیا ہے قربانی دینے والا مسلمان، جس کے بغیر تجھے چین نہیں آتا، ہر وہ فواحش اور منکرات، ہر وہ غلط چیزیں جس کا رزق جہنم ہے، یا جس کا رزق اللہ سے بغاوت کرنا ہے، یا جس کا رزق دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر تباہی ہے، اسے پہلے چھوڑ دے۔ مومن کی قربانی قبول ہوگی نا؟ ہے بات کہ نہیں ہے؟ پکے سچے مسلمان کے قربانی قبول ہوگی۔ مومن وہ ہے، پکا سچا مسلمان وہ ہے جو سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو توبہ کر لے، اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو عید کی نماز کے لیے کپڑے بھی سلاتا ہے، قربانی کے جانور بھی خریدتا ہے، بڑے شوق سے کرتا ہے۔ سودی کاروبار تیرا، رشوت لین دین تیرا، لوگوں کی جائیداد غصب کرنے کی عادت تیری، لوگوں کی عزت لینے کی عادت تیری، لوگوں کو بدنام کرنے کی عزت تیری، وہ بھی تو اپنے مسلمان بھائی کا یا اپنے قریبی رشتہ دار کے جائیداد کو غصب کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، زناکاریاں کر رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، لگائی بجھائی کا بھی کام کرتا ہے، راستوں کو تنگ بھی کرتا ہے، راستوں کو گندا بھی کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ روبہ کے قریب جاتا۔ تو خود فیصلہ کر لے اپنے قربانی کے بارے میں، تو خود چشمہ دے دے۔ جب تیرے برے کردار ہیں، برے عقائد ہیں، برے اعمال ہیں، تیری قربانیاں تیرا رب جو پاک رب ہے وہ قبول کرے گا؟ قربانی کے لیے سب سے پہلے توحید ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ توحید۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عبادت کے لائق، چڑھاوے کے لائق، مانگنے کے لائق، بھروسہ کرنے کے لائق، آشا کرنے کے لائق، ڈرنے کے لائق صرف اور صرف خالی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تیرے پاس شرک بھی ہے، قربانی قبول ہوگی؟ نا نا نا۔ تیرے پاس بدعت و خرافات ہے، قربانی قبول ہوگی؟ نا 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 نا۔ پتہ نہیں، معاف کیجئے گا۔ تو نماز کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے بیوی کے نام سے قربانی کرا، تیری بیوی 5 وقت نماز کا پابند ہے، تو قربانیاں کر رہا ہے، تو خود 5 وقت نماز کا پابند نہیں ہے، تیرے وجود سے مسجد ویران سسک رہی، بلک رہی ہے، تیرے کانوں میں دن اور رات کے اندر 5 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف پہنچے، لیکن تجھے احساس نہیں ہو رہا ہے، تیری قربانی قبول ہوگی؟ پہلے ریڑھ کی ہڈی مضبوط کیجئے۔ وہ عبادات جس کا کرنا فرض اور واجب ہے، ان عبادات کی آپ اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب ادا کریں گے تب آپ کی قربانیاں قبول ہوں گی، جان لیجئے میرے بھائی۔ چنانچہ بے نمازی کی قربانی آپ ہی لوگ فتویٰ دیجئے، مولوی شوکت صاحب سے پوچھ لیجئے گا، جو خالی جمعہ پڑھتا، خالی عید بقرعید پڑھتا، اس کی قربانی قبول ہوگی؟ وہ مومن ہے؟ جان بوجھ کر 17 رکعتوں میں سے اگر کوئی 1 رکعت چھوڑ دیا تو اتنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، سود خوری سے بھی بڑا گناہ ہے، اور بہت سارے منکرات سے بھی بڑا گناہ۔ تو پہلے قربانی کا عزم و ارادہ کرنے والا، کل قربانی کا عزم و ارادہ، پہلے توحید والا بن، پہلے 5 وقتہ نماز کا پابند
بند. اور اگر توحید والے ہم بن گئے یا 5 وقتہ نماز کے پابند ہو گئے تو ہمارا گھاٹا ہو جائے گا نا. گھاٹا ہوگا نوجوانوں, بول دو. ہاں, گھاٹا ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ سن لو, مسلمان کی نشانیاں, پہلی نشانی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے معنی مطلب کے ساتھ. دوسری نشانیاں 5 وقتہ نماز کی پابندی, اپنے من سے نہیں, اپنی چاہت سے نہیں, جیسا نبی نے پڑھا ہے اور پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو یہ ہے قربانی کی حکمتیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, قربانی کا حکم شریعت کے اندر ہے. حکم کا مطلب قربانی کیا فرض اور واجب ہے, یا سنت مؤکدہ ہے, یا نفل ہے. ساری دلیلوں کو دیکھنے کے بعد زیادہ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے, مردوں کے لیے بھی جو اور عورتوں کے لیے بھی. وہ ایسی سنت ہے جسے اللہ کے رسول اکرم نے خود کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدنی زندگی میں 2 مینڈھے خریدتے تھے, سینگ والے, موٹے تگڑے چتکبرے, اور اللہ کے رسول اسے ذبح کرتے تھے. تو قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء نے کہا ہے, جس کی طرف کبھی کبھی میلان بھی ہوتا ہے, کہ وہ شخص جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے فرض کے درجے تو پہنچ جاتی ہے. لیکن فرض تو ہم نہیں کہتے, سنت مؤکدہ. دلیل کیا ہے سن لیجئے. قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعید, اللہ کے رسول کی وعید. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس, میں عبارت نہیں پڑھتا ہوں وقت کے اختصار کی وجہ سے, جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے, اس کے باوجود, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب قطعا نہ آئے. یہ زور دیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا, علی کل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے جو طاقت رکھتا قربانی. بہت سارے لوگ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ میرے پاس قربانی کی طاقت نہیں. میرے بھائیوں, ٹھنڈے دل سے میری بات سنو, اللہ قبول فرما لے. اٹنڈم اچانک تو قربانی کا دن آتا نہیں ہے. کتنا موقع ملتا ہے؟ سال بھر نا, سال بھر موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ قربانی کا جانور خریدنے بھر کا پیسہ اکٹھا کرنے کا یا جانور پالنے کا کتنا وقت ملتا ہے؟ پورے سال. عقیقہ کے لیے کتنا وقت ملتا ہے؟ 9 مہینہ. ملتا کہ نہیں ملتا؟ 9 مہینہ کے اندر ہم ایک جانور 10,000 12,000 کے پیسے نہیں اکٹھا کر سکتے ہیں. کتنا گوشت کھا لیتے ہیں پورے سال کے اندر؟ کبھی کاؤنٹ کیا ہے کتنے مرغے کھا لیتے ہیں پورے سال کے اندر؟ اگر سال میں, ہر مہینے میں 12 کلو مرغے ہم اپنے آپ کو کھلاتے اپنے بچوں کو, تو ہم چھاکی ہی کے تو لائیں 6 کلو کا پیسہ ہم جمع کر دیں. ایک انویلپ لفافہ بنا لے, ایک لفافہ بنا لے, بیوی حمل سے ہو فوراً لفافہ بنا لے, تھوڑا تھوڑا نکال کر عقیقے کا پیسہ اس میں رکھ دینا ہے. قربانی کے لیے اپنی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر رکھتے رہیں. قربانی کرنا آسان ہے, اس کے لیے وقت بھی میسر ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں ہونی چاہیے. تو قربانی کرنا سنت مؤکدہ. اور سن لیجئے, آپ لوگ سیرت ابراہیم اور سیرت اسماعیل کو جانتے اور سمجھتے ہیں, سنا ہوگا خطبوں میں. رب نے ابراہیم کو ایک ہی لڑکا دیا تھا, وہ بھی بڑھاپے میں, بڑا ہوشیار, ہونہار, خوبصورت, اور جب باپ کے مشن میں کام کرنے کے لائق ہو گیا, رب نے کہا, اے ابراہیم, میں نے تجھے لڑکا عنایت کیا ہے, چل اپنے ہی ہاتھ سے, کسی دوسرے کے ہاتھ سے نہیں, اپنے ہی ہاتھ سے, اپنے اکلوتے بیٹے جو بڑھاپے کا سہارا ہے, جو بڑا رشد و حلم کا حامل ہے, چل میری راہ میں قربان کر دے. جھجک محسوس کیا, بیوی کی پرواہ کی, بچے سے نامایوس محروم ہونے کی پرواہ کی, لٹا دیا. آج اگر بچے کے قربانیاں مانگ لیتا رب کائنات, میری ماں اور بہنوں,
میرے بھائیوں تو ہم کیسے دے پاتے جب ہم جانوروں کی قربانیاں نہیں دے پاتے ہیں؟ چنانچہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ قربانیاں کرے۔ ایک بات اور بتلا دوں، ہمارے سماج کے اندر اکثر یہ بات رائج ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قربانی کرنے کی ذمہ داری مرد ہی کی ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے، یا اتنی طاقت ہے کہ قربانی کا جانور پال سکے، وہ سب قربانی کرے۔ چنانچہ عورتوں کو بھی اپنا الگیا سے قربانیاں، قمر بھائی، الگیا سے قربانیاں کرنی چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں اپنے اور شوہروں کو چاہیے کہ بالکل چھوٹ دیں کہ تمہارے پاس جو مہر کا زیور ہے، تمہارا خاص مال ہے جو میں نے تم کو دے ڈالا ہے تحفہ کے طور پر، تم بھی قربانیاں کرو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ قربانی کافی ہے۔ بھائیو ایسی بات نہیں ہے، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت انسان کو خرچ کرنی چاہیے۔ تو قربانی کرنا سنت موقدہ ہے۔ قربانی کے کچھ شروط ہیں، جب وہ شرطیں پائی جائیں گی تب قربانی قبول ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت ہو۔ قربانی کا مقصد رب کو راضی کرنا، گوشت کھانا نہیں، دکھاوا نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، بڑا سیٹ تھا، سعودی عرب میں تھا، قربانی نہیں کیا۔ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے، پاس پڑوس میں قربانیاں ہیں تو ہمارے بچے پڑوسن کے گھر جایا کریں گے۔ یہ بچوں کے لیے قربانی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ سنیے قرآن کا فرمان، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو گوشت اور پوست اور چمڑا یہ نہیں پڑتا، تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے تمہارے دل میں کیا تقوی ہے، کیا مقصد ہے؟ چنانچہ اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری شرط قربانی کے قبول ہونے کی سن لیجئے، حلال مال سے ہو، پاک مال سے ہو۔ حرام اور ناجائز مال سے قربانی کا جانور اگر خرید کے کریں گے قطعاً قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ قربانی کا جانور جائز تن جس میں کسی حرام کی بالکل ملاوٹ نہ ہو، ناپاک کی بالکل ملاوٹ نہ ہو، حرام مال سے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے۔ اور اگر قربانی کا جانور ہم اپنے گھروں میں پال رہے ہیں تو حلال غذا کھلانا چاہیے۔ کون سی بات ہے دوسرے کی کھیت چرا کر اپنے قربانی کے جانور کو پالیں جان بوجھ کر؟ یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو حلال مال سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام مال کو قبول نہیں کرے گا۔ قربانی کی شرطوں میں سے قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب گائے، بیل، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو بھیڑ کا بکرا جو سال بھر کا ہو۔ یہ رہا مسئلہ بھینس کی قربانی، تو میری جو تحقیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، بھینس گائے میں سے نہیں ہے۔ بھینس گائے ہے، اس کو ماتا جی کہا جاتا ہمارے ہندوستان کے اندر۔ بولیے بھائی، بھینس یہ سمندری جانور ہے، پانی کا جانور ہے، اور گائے یہ خشکی کا جانور ہے۔ لوگ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھینس تھی نہیں، تو اللہ کے رسول کہاں سے بھینس کی قربانی کریں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ جانتا تھا ہندوستان کے اندر بھینس پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اگر بھینس کی قربانی رب کو چاہیے ہوتی تو کہیں نہ کہیں اشارہ کر دیتا۔ واضح طور پر اونٹ کی قربانیاں ہیں، گائے اور بیل کی قربانیاں ہیں، اور بھیڑ، بکرے، دمبے کی قربانیاں، انہی کی قربانیاں کی جائے۔ اور اگر ہندوستان کے اندر کوئی حکومت گائے کی قربانی پر پابندی لگائے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے فتنہ و فساد اور دیش دروہی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ میرے بھائیو، بھینس کی قربانی کرنے سے ہم بچیں۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی یہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کی روشنی میں قربانی کے جانور کے اندر وہ عیب نہیں پانا چاہیے جو اللہ کے رسول نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ خاص طور پر 4 عیب یا اس کے مانند
ऐसा काना ना हो कि कानापन जाहिर हो, ऐसा लंगड़ा हो कि ना हो कि लंगड़ापन जाहिर ना हो, इतना दुबला ना हो कि उसके गोश्त में हड्डियां ना हो, ऐसा बीमार ना हो कि बीमारपन उसका जाहिर हो। आप बकरा खरीद करके लाए, 2 दिन के बाद पोकने लगा, बीमार है कि नहीं है? बीमार है कि नहीं है? या गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ उसके पेट में, ये बीमार है कि नहीं है? या बुखार है? तो इन अयूब से पाक होना चाहिए। और इसी तरीके से चूंकि हम लोग अक्सर भेड़ बकरा दुम्बा करते हैं, दांता होना चाहिए। दांता, दांता उसको कहा जाता है जिसके अगले दांत गिर जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, दांत वाला जानवर ही तुम कुर्बान करो। दांत वाले जानवर का मकसद ये है कि जो दूध का दांत होता है वो गिर जाए। को बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना मेरा बकरा 1.5 साल का होगा। 1.5 साल नहीं, 150 साल का हो जाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों और उलमाए कराम को गवाह बना के कहा रहमान सईदी करा, 1.5 साल नहीं 150 साल का बकरा हो जाए, लेकिन अगर वो दाता नहीं है तो फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताईद और ताकीद के मुताबिक उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, क्योंकि आका ने फरमाया जिनके ऊपर दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, दाते जानवर। मुसिन्ना ये सिन्नुन से है जिसका माना दांत, सनतुन से नहीं है, ये बात भी होनी चाहिए। इसी तरीके से उस जानवर की मुकम्मल मिल्कियत हो, कुर्बानी करने वाला उस जानवर का मुकम्मल मालिक हो, और उस जानवर किसी दूसरे का हक उसमें ना हो। जैसे गिरवी रखा हुआ जानवर है आपके पास, उसकी आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। एक मसला बयान करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बात बहुत थी, वक्त हो गया है, बगले लोग जागने लगे। मैयत की तरफ से कुर्बानी हमारे समझ में बात नहीं आती है, और अगर आप लोगों के समझ में आती हो तो समझाएं। कुर्बानी ये के दिन मरे हुए अब्बा और अम्मी आ जाती हैं, मरे हुए खाला ससुर कुर्बानी ही के मसले में याद आते हैं। सुन लो, अल्लाह हमारे दिलों में बिठा दे, हमारा और आप सबके। अगर आप अपने माँ बाप के लिए बख्शिश चाहते हो, मग़फ़िरत चाहते हो, तो खुद नेक बनो, उनके लिए दुआ करो। अल्लाह के रसूल ने कहीं नहीं कहा है कि तुम अपने मरे हुए बाप के लिए कुर्बानियां करो और अपने बड़े हुए माँ के लिए कुर्बानियां करो। अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि जब आदमी मर जाता है उसके नेकियों का सिलसिला, अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है। उसी में से एक चीज है वलदिन, चाहे लड़का हो या लड़की दोनों आते हैं, वलदिन लड़का या लड़की, स्वालिहिन नेक। जो नेक कौन हो सकता है? जो तौहीद वाला हो, शिर्क से बचने वाला हो, सुन्नत का पैरोकार हो, बिदअत से बचने वाला हो, नमाज रोजे का पाबंद हो, वाजिब इबादतों की मुकम्मल तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चल करके अमल करने वाला, वो नेक बनो, उसके लिए दुआ करो। नमाज पढ़ करके तो दुआ करेंगे नहीं, कुरान पढ़ के तो दुआ करेंगे नहीं, सदका तो खैरात करके तो दुआ करेंगे नहीं। ऊहर फूहर जिंदगी हमारी औरतें गुजारेंगी, ऊहर फूहर जिंदगी हमारे नौजवान कि चेहरा देख लो तो पता नहीं चले कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि कालीदास का कोई बंदा है। अकल दे पैजामा देख लो तो वही हाल, नमाज के मामले में जांचना चाहो तो वही हाल, और हम अपने अब्बा के नाम से कुर्बानी करके उसको बख्शवाना चाहते हैं। नेक बनो, इसका सवाब आपको बनेगा। और अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। मैयत की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, और कुर्बानी को सदक़े पर क़ियास करना भी सही नहीं है कि कुर्बानी ये इबादत है और सारी इबादत तौक़ीफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या साहबे किराम ने या अज़वाज मुतहहरात ने मैयत की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी नहीं की। आप कुर्बानी के जरिए मैयत को सवाब पहुंचाना चाहते हो, है गुंजाइश, नबी की सुन्नत है, नबी की सीरत ये है, एक बकरा हलाल माल से खरीदो और वो अपनी तरफ से कुर्बानी करो, अपने मरे हुए माँ बाप को भी उसी में शामिल कर लो, अपने बीवी बाल बच्चों को भी शामिल कर दो। कुर्बानी करने वाले का है हादा मिन्नी, ये मेरी तरफ से है, व मिन वालिदैया, मेरे माँ बाप की तरफ से, व मिन औलादी फला फला फला, उनकी तरफ से, सबको कुर्बानी का शामिल जगह
ایک بکرے میں سب کو شامل کر دیں گے۔ قربانی پیش کرنے والا تو ایک آدمی ہے لیکن ثواب میں سب کو۔ یہ آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ 12,000 کا بکرا لائے، اپنے آپ کو بھی ثواب کا حقدار بنا لیا، مرے ہوئے ماں باپ کو بھی ثواب کا حقدار بنا لیا، بیوی بال بچوں کو بھی ثواب کا حقدار بنا لیا۔ چنانچہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ اما خدیجہ کا انتقال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہوا ہے۔ آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں ہوا ہے۔ آپ کی بیٹیوں کا 2 بیٹیوں کا انتقال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے خدیجہ کے نام سے قربانی کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ جب اللہ کے رسول، جبکہ وہاں ضرورت تھی، حاجت تھی، شریعت اتر رہی تھی، وحی اتر رہا تھا، رب کی رہنمائی اتر رہی ہوتی، اللہ کی قسم گواہ رہی ہے، اگر میت کی طرف سے قربانی کرنا ذرہ برابر گنجائش ہوتا تو ہمارا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، حضرت خدیجہ کو جانتا ہے، دونوں کے آپسی تعلقات کو جانتا، رب آیت نازلتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مری ہوئی بیوی خدیجہ کے نام قربانی کر لو ایام ذی الحجہ میں، اور قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 دن ہیں، 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ 4 دن، 10 ذی الحجہ جس کو یوم النحر کہا جاتا، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، 4 دن قربانی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن 4 دن۔ ان جو لوگ حج بیت اللہ کرنے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کنکریاں کتنے دن مارتے ہیں جمرات کو؟ 10 کو مارتے ہیں بڑے والے کو، 11 12 13 کو، اگر 12 کو منی میں گزار دیے، 13 کو تینوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ایام التشریق، ایام ذبح وعقل، یوم النحر ہے وہ 10ویں ذی الحجہ، ایام تشریق جس دن صحابہ کرام گوشت وغیرہ سکھاتے تھے وہ 11 12 13 ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ کو چھوڑ کر 3 دن ایام تشریق میں قربانی بلا شبہ کرنا جائز ہے، اور یہی راج مسلک ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات نے جو کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے اس پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اسلامی پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ رب کے دربار میں رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں، ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔